وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا. سب معنی تو یاد ہے نا. قلب دل ہے, قلب کی جمع قلوب, بروکن پلورل ہے, قلبون قلبی نہیں ہے, قلوب. لسان زبان, جمع السنہ. سمع سننا, اوکے, اور بصر دیکھنا, ابصار اس کی جمع. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا واجعل في نفسي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا. آدھا منٹ بھی نہیں ہو رہا, پھر سے اور 3 بار پڑھیں گے ہم. اب میں ویڈیو دیکھنے والوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکشنز کے ساتھ یاد کرنا ہے. چلیے پھر سے. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا. یہ سب سے آسان ترین دعا, جتنی لمبی ہونے کے باوجود انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے تو پوری یاد ہو جائے گی آپ کو, رائٹ. اور بظاہر نور کا سوال بہت اہم ترین سوال ہے, اور قرآن میں آیا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. جس کو اللہ تعالیٰ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. جیسے ہے نا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے, سارے اندھیروں میں بھٹکتے پھرے گا وہ. چلیے اب ہم آتے ہیں مسجد میں داخلے کی دعا پر, نیا سبق. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. شروع کا جو ہے بسم اللہ, والصلاة اور درود ہو, رحمت ہو, والسلام اور سلام ہو, علی رسول اللہ اللہ کے رسول پر. اللہم, اچھا چلیے اس پریکٹس. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ اللہ کے نام سے, والصلاۃ اور درود اور نماز, درود رحمت ہو, درود یا رحمت ہو, والسلام اور سلام ہو, علی رسول اللہ اللہ کے رسول پر. اللہ کے نام سے میں داخل ہوتا ہوں اور درود رحمت اور سلام ہو اللہ کے رسول. جی. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہم افتح لی میرے لیے, لی میرے لیے, ابواب سنگولر کیا ہے اس کا, باب, باب فتح, باب نصرہ, یہ بھی تو باب ہی ہے چیپٹر. باب دروازہ, ابواب دروازے, رحمتی کا اپنی رحمت کے, تیری رحمت کے. اے اللہ کھول دے میرے لیے دروازے اپنی رحمت کے, تیری رحمت کے. جی. کھول دے لی میرے لیے ابواب دروازے رحمتی اپنی رحمت کے. اصل میں اردو کا ہے, اردو کا کنسٹرکشن کیا ہے, تیری اپنی رحمت کے, اس کی اپنی جو ہے چیزیں, تو اس کی اپنی جو ہے اپنی چیزیں کہتے ہیں ہم, لیکن مراد اس کی چیزیں, اس کی اپنی, میری اپنی, آپ کی اپنی. تو اس فلوئنسی میں وہ پہلا اڑا دیتے ہیں ہم, تو اس کا اپنی رحمت کے یعنی تیری اپنی رحمت کے. جی, تیری رحمت کے. جی. اے اللہ کھول دے میرے لیے دروازے تیری رحمت. رائٹ. اور اس کی بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے کہ اے اللہ میں نے وضو کیا, گھر سے نکلا, تیرے دروازے تک پہنچ گیا, اندر بھی پہنچ گیا, ایسا نہ ہو کہ تیرے گھر میں تو پہنچ جاؤں لیکن تیری رحمت کے دروازے ہی مجھ پر نہ کھلیں, ہے نا, اور میں محروم واپس آ جاؤں بغیر تیری رحمت لیے. تو مسجد میں فزیکلی تو آ گیا, مگر اصل چیز جو چیز درکار ہے, تیری رحمت کے دروازے کھول دے میرے اوپر.
اچھا مسجد کو جاتے مسجد سے نکلتے وقت اوکے اللہم انی اسألک من فضلک اللہم وہ یاد رکھیں آپ بہت پیارا اس کا امپلیکیشن ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اس احساس سے پڑھیں گے آپ کو تو اس دعا میں مزہ بھی آئے گا اور اللہ سے واقعی طلب پیدا ہوگی کہ اللہ میاں میں آ تو گیا مسجد لیکن ایسا نہ ہو کہ میں واپس جاؤں بغیر تیری رحمت کو حاصل کرے محروم چلا جاؤں اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألک اسألو میں سوال کرتا ہوں کا تجھ سے من فضلک تیرے فضل کا اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألک سوال کرتا ہوں من تجھ سے کا تجھ سے ہاں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کا اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا یہ بھی جو ہے اس میں بھی خاص بات ہے آپ ویسے قرآن سے آیت سے بھی جوڑیں جی قرآن کی آیت سے جوڑیں تو جمعے کی آیت کے بارے میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اب آپ دنیا میں واپس جا رہے ہیں تو آپ کو اللہ کا فضل چاہیے دنیا میں جائے فضل نہ ملے تو بھی آپ جو ہے ہوپ لیس نامراد بور ڈس اپوائنٹڈ رہیں گے تو دنیا میں آ رہے ہیں تو اللہ کا فضل بھی چاہیے تو مسجد سے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد جبکہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے نکلتے ہوئے پھر آپ اللہ کا فضل تلاش کریں گے ہو سکتا ہے آپ وہاں سے جو آپ کو جا رہے ہوں پڑھنے جا رہے ہوں جو بھی جا رہے ہوں فضل ہی چاہیے نا تو اللہم انی اسألک من فضلک چلیے بازار میں داخل ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر بہت ہی اہم دعا ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے اس لیے کہ بازار میں اللہ یاد نہیں رہتا بازار جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے جو ہے کائنڈ آف سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے مفہوم کہہ رہا ہوں میں اس لیے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس وقت یہ دعا کو یاد رکھے تو اس کی بہت فضیلت ہے تو لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے وحدہ وہ اکیلا ہے وحدہ وہ اکیلا ہے تنہا ہے لا شریک لہو لا شریک نہیں شریک لہو اس کا چلیے نیکسٹ بس وہاں تک الا اللہ سوائے اللہ کے وحدہ جو تنہا ہے لا شریک کوئی شریک نہیں ہے لہو اس کا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو تنہا ہے کوئی شریک نہیں ہے اس کا لہ الملک ولہ الحمد لہو اسی کے لیے الملک بادشاہت ہے ولہ اور اسی کے لیے الحمد ساری تعریف ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے جی لہ الملک بس اتنا ہی لہ الملک ولہ الحمد لہو اس کا لہو الملک اس کے لیے بادشاہت ہے ولہو اور اس کے لیے تعریف ہے یہی بس اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے یحیی و یمیت وہو حی لا یموت یحیی وہ زندگی دیتا ہے ویمیت اور موت دیتا ہے مارتا ہے وہو اور وہ حی زندہ ہے لا یموت نہیں مرتا نہیں مرتا زندگی عطا کرتا ہے وہ یمیت اور موت دیتا ہے وہ ہوا اور وہ حی زندہ لا یموت اسے موت نہیں آتی جی وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے اسے موت نہیں آتی بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر بیدہ اس کے ہاتھ میں ید یعنی ہاتھ تبت یدا ابی لہب یہاں بھی یاد آیا تھا اللہ کا ہاتھ یہاں پہ مراد بیدہ اس کے ہاتھ میں الخیر
ساری بھلائیاں ہیں، سارا خیر ہے. وہوا اور وہ اعلی پر، کلی ہر، شیء چیز، ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے. اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، ساری بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بیدہ خیر وہو علی کل شیء قدیر. بیدہ کسی کے ہاتھ میں، الخیر ساری بھلائیاں ہیں، وہو اور وہ، علی پر، کل ہر، شیء چیز، قدیر پوری قدرت رکھتا ہے. اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اور اس دعا کا آپ امپلیکیشن بھی دیکھیں. دعا ایک تو ہمارے پاس کیا ہے، انفارچونیٹلی ریچول کی حد تک رکھا گیا ہے دعاؤں کو. بھائی ایک دعا پڑھ لو بغیر سمجھے اس کی فضیلت ہے، یا یہ ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ریچولز نہیں سکھائے ہیں، اس کے پیچھے حکمتوں کی دنیا ہے. اس کو آپ دیکھیں اور غور کریں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی یہ بازار یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل تو اللہ ہے. لہ الملک، یہ بڑے بڑے مالز اور بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹس اور انڈسٹریز اور بورڈز دیکھ کے پریشان مت ہو جائیے. بادشاہت یہ ساری اسی کی ہے، وہی وارث ہے، یہ سب مرنے والے ہیں، سب چھوڑ کے جانے والے ہیں. اور وَلَهُ الْحَمْدُ، آپ بہترین چیز دیکھ کے اس میں تعریفیں مت لگ جائیں، اصل تعریف تو اسی کی ہے، اسی نے بنایا ہے. وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، یہ ساری زندگیاں رونقیں ہیں اسی کی ہے، اور وہ مارنے والا بھی ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، سب فنا ہونے والا ہے. بِيَدِهِ الْخَيْرُ، ان سے جو ہے جھکیے مت ان کے سامنے کہ بھائی وہ بڑے امیر صاحب ہیں، وہ بڑے لینڈ لارڈ ہیں، ملینر ہے، بلینر ہے. نہیں، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، چاہے آپ اپنی نوکری کے لیے جائیں یا کسی اور چیز کے لیے جائیں. بیدی الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اصل قدرت اسی کے پاس ہے. بات چیت یہ تقریر کے آخر میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ اس کی بہت فضیلت ہے کہ بات چیت میں جو بھی خدا نخواستہ غلطیاں ہو جائیں، بات چیت میں جب بھی انسان بیٹھے کسی مجلس میں، ضروری نہیں کہ یہی ہو، کسی بھی مجلس میں بیٹھے، شادیوں کی، رشتہ داروں سے ملاقات کی، گھر میں، ادھر ادھر، جب بھی باتیں ہو جائیں جس میں یہ ڈر ہو، اور اکثر ڈر ہوتا ہے کہ بات غلط ہو گئی ہو، تو یہ کفارہ مجلس ہے، یعنی گناہوں کا اس میں جو ہو گئی انشاءاللہ وہ کفارہ بن جائے گا. سبحانک اللہم، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور تیری تعریف کے ساتھ، یعنی تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ. سبحانک اللہم بحمدک، پاک ہے تو اللہ تیری تعریف کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ. تیری تعریف کے ساتھ، پاک ہے تو اللہ تیری تعریف کے ساتھ. اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود، الا انت سوائے تیرے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. آپ پڑھیے کیا یوں کہہ اشہد ان لا الہ الا انت، I bear witness. اشہد ان not ان اشہد ان I bear witness that لا الہ there is no God الا انت but you. I bear witness that I bear witness that there is no God but you. استغفرک و اتوب الیک، استغفر میں مغفرت چاہتا ہوں کا تجھ سے، و اتوب اور میں توبہ کرتا ہوں، پلٹتا ہوں، الیکا تیری طرف. اتوب الی نے توبہ کرتا ہوں، یا اتوب میں پلٹتا ہوں، الیکا تیری طرف، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف پلٹتا ہوں. استغفرک و اتوب الیکا، استغفرک میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، و اتوب اور میں پلٹتا ہوں، الیکا تیری طرف، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور میں پلٹتا ہوں تیری طرف. اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. پلیز یاد رکھیے ان دعاؤں کو، ان کو حفظ کر لیجئے، ان کو یاد کر لیجئے اور بار بار پڑھتے رہیے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں ایک اہم چیز یاد رکھیے، آپ کسی بھی نئی لینگویج کے لیے پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیٹ بولتے ہیں میں انگلش سیکھ رہے، لوگوں سے بات کرو بات کرو بات کرو. ہم کہیں گے اللہ میاں سے بات کرو، روزانہ جتنی بار ہو سکتا بات کرتے جاؤ، ثواب بھی ملے گا، عربی بھی سیکھیں گے، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا.
اوکے، تو روزانہ اللہ میاں سے جتنا ہو سکے آپ بار بار بات کرتے رہیے، جتنا ہو سکے ذکر کرتے رہیے، انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. کہ ایک زمانے میں اور آج بھی جو ہے، جیسے سعودی عرب میں ریال پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا ہے، اگر آپ 5 ریال کی نوٹ باہر باتھ روم پہ رکھیں گے واپس آنے تک تو رہے گی، اللہ کو معلوم ہے. تو آپ جیب میں لے کے جائیں، خیریت ہے اس میں. تو یہ چٹ بھی لے آ سکتے ہیں اور ریال بھی لے آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ریال ہو.